بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پیشے کے اعتبار سے لیکچرار ہوں اور اسلام اور تقابلی علوم کی ریسرچ اسکالر بھی ہوں۔ میرا نام نلیمہ ہے اور میں آپ کے علم کا احترام کرتی ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کچھ پرانا میں لکھا ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اور جو بھی پیشن گوئیاں اس کے حوالے سے کی گئی ہیں وہ انہیں پورا بھی کرے گا، اور جو نہیں کرتا وہ نبی ہونے کا اہل نہیں ہے، اور یہی سادہ سی منطق ہے۔ اور بوش پرانا میں مزید لکھا ہے کہ آنے والا نبی محمد کے سوا کوئی نہیں، مگر آپ نے اس سے اگلے اشلوک نہیں پڑھے۔ نبی کو ملیچھا کہا گیا ہے، اور ملیچھا کو سنسکرت میں نان آریان یعنی گناہگار یا برا آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ ملیچھا کے 3 مطلب ہیں، تو کیا اس کے مطابق آپ کے نبی گناہگار یا برے آدمی تھے؟ اور اس پیشن گوئی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وہ مار وستل سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور سنسکرت میں اس کا مطلب ہے موت کی سرزمین، اور جہاں تک میں نے سنا ہے عرب کو تو موت کی سرزمین کا خطاب کبھی نہیں ملا، کیونکہ یہ بنجر زمین ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ نبی پنج گویا اور گنگا دریا میں غسل کرے گا، پر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے نبی نے یہ نہیں کیا، وہ کبھی اس سرزمین پر آئے ہی نہیں، تو دریائے گنگا میں کیسے غسل کریں گے؟ اگر آپ مجھے قرآن سے ایک بھی شواہد دکھا دیں کہ آپ کے نبی نے دریائے گنگا میں غسل کیا یا پنج گویا میں غسل کیا تھا، تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، یہ چیلنج ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا تھا۔ اس کا کیا ارادہ تھا یہ معلوم نہیں، مگر الفاظ شدت آمیز ضرور تھے، اور کوئی بھی ایسے الفاظ سنے گا تو لازم بات ہے کہ مذہبی جذبات مجروح تو ہوں گے، مگر علماء کرام کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سنا اور پھر مسکرا دیے، کیونکہ ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا رہتا ہے جو دعوت کے کام میں روڑے اٹکاتے اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ سن کر ان کے سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کرنا ہی ان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی بجائے غصہ کرنے کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کیا وہ خاتون سوالوں کے جواب سن کر مطمئن ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا یا پھر اپنے دعوے سے ہی مکر گئی؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پہلے آپ اس خاتون کا سوال سن لیں۔ Every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Meaning Lecha, it is derived from Sanskrit dictionary, the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word Mlecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں۔ بہن، پیشن گوئیوں کا 50% سے زائد پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ نبی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کے 3 سوالوں کے جواب دوں گا، دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سچائی کو سن ہی نہیں پائیں۔ میں آپ کی ملیچھا کی 3 تعریفوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ ملیچھا کا ایک مطلب غیر آریائی یعنی ہندوستان میں نہ رہنے والا، ایک مطلب گناہگار اور ایک مطلب برا آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کو ملیچھا کہتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب مسلمانوں کو گناہگار اور بدکار بتانا ہوتا ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک اور مطلب فارنر یعنی باہر سے آیا ہوا بھی ہے۔ جب میں صحیفوں کا حوالہ دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک لفظ کے 4 مطلب ہیں تو 2 سے زیادہ درست ہونے ضروری ہیں۔ اگر لفظ کی ایک تعریف بھی درست ہے تو بھی سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کہتا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور سور کے گوشت کے لیے انگریزی میں پگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج اگر آپ ڈکشنری کو کھولیں تو پگ کا مطلب پولیس والا بھی لکھا ہے، مگر جب قرآن اور بائبل باتیں کرتے ہیں تو وہ پگ کا مطلب سور کا گوشت ہی لیتے ہیں۔ جب بائبل میں لکھا ہے کہ پگ مت کھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولیس والا مت کھاؤ۔ اگر آپ تقابلی مذہب کی طالب علم ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کے 10 مطلب بھی نکلتے ہیں، تو آپ کو ان 10 میں سے ایک درست لفظ کو چننا ہے جو آپ کی بات پر پورا اترتا ہو۔ 2 بھی صحیح ہو سکتے ہیں، 3 بھی، اور 10 کے 10 بھی درست ہو سکتے ہیں، مگر 10 میں سے ایک مطلب بھی صحیح ہو تو یہ اس پیشن گوئی کو درست ثابت کرتا ہے۔ تو یہاں ملیچھا کا مطلب غیر آریائی بھی ہے، اور میں نے بھی جب یہ لفظ اپنے لیکچرز میں استعمال کیا تو اس کو واضح بھی کیا کہ اس کا مطلب غیر آریائی ہے۔
آپ کسی غلط مطلب کو اس پیشن گوئی میں شامل کر لیں تو بہن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بائبل اور قرآن کہتے ہیں کہ پگ کا مطلب ہے پولیس والے کو مت کھاؤ، تو آپ خود کو تقابلی مذہب کی طالب علم نہیں کہہ سکتی۔ Today if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, and the book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you are a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, sister. Malaysia does mean non-Aryan. To Indian, it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malaysia means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malaysia means wicked here. That is a misunderstanding, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، جس میں اس نے کہا تھا کہ نبی کا تعلق ماروستل سے ہوگا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں کہ ماروستل کا مطلب موت کی سرزمین ہے، مگر آپ نے ماروستل کا دوسرا مطلب نہیں بتایا، جس کا مطلب ہے ریتیلی زمین۔ آپ ڈکشنری کو دوبارہ کھولیں تو اس مطلب کو دیکھیں۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں کہ ماروستل کا ایک مطلب موت کی سرزمین ہے، مگر دوسرا مطلب ریتیلی زمین بھی ہے، تو آپ کی زبردستی ایک غلط مطلب کو اپنے دلائل کے اندر شامل کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ اگر آپ دوسرے تمام پوائنٹس کو دیکھیں جن کا میں نے ذکر کیا تو وہ 100% درست ہیں، اور میں نے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ کو صحیح معنوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ماروستل کے معنی میں ایک ریتیلی زمین یا ریگستان بھی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ Your second meaning marustal. One of the marustal I do agree. Mar means death, but the other meaning of marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you are going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of marustal means a sandy track or a desert. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب آپ کے تیسرے اعتراض کی بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسلام بھی قبول کریں گی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنج گویا میں غسل کیا، ہم اس کا اب تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہندو اصطلاحوں کے حساب سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے گنگا اور پنج گویا میں غسل کرنے والا، جس کے اصطلاحی معنی ہیں خود کو پاکیزہ کرنا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب وہ خود کو گنگا میں ڈبو دیتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان میں آ کر گنگا میں غسل کیا تھا، یہ صرف محض ایک اصطلاح کے لیے ہے۔ یہاں پنج گویا میں غسل کرنے کا مطلب ہے خود کو پاکیزہ کرنا۔ سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود جا کر گنگا میں غسل کرنا لازم ہے، اور اگر آپ جسمانی طور پر بھی گنگا میں غسل کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ ہندو مذہب کا فلسفہ ہے جس پر وہ یقین کرتے ہیں۔ یہاں جب پیشن گوئی ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنج گویا میں غسل کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گنگا میں ڈبکی لگائی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام انبیاء میں، چاہے وہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا دیگر تمام انبیاء کرام ہوں، وہ سب کے سب معصوم تھے اور پاک تھے۔ میں نے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، امید ہے کہ آپ اسلام قبول کریں گی۔ Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. دوستو، اس خاتون نے اپنے چیلنج کے برعکس فوری طور پر جواب پانے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔
مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس خاتون کو اچھے الفاظ کے استعمال کی ہدایت کی، بجائے یہ کہ اپنے مطلب کے الفاظ ہر جگہ جوڑ دیے جائیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ان پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ان پر طرح طرح کے الزامات دھرے گئے اور کوشش کی گئی کہ دعوت کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اجنبی ملا جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا، آپ کے پاس آیا اور آپ سے بات چیت کرنے لگا۔ اس اجنبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بری باتیں شروع کر دیں اور کہا کہ محمد بہت برے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہا کہ وہ ایک خدا کے بارے میں سکھاتا ہے، اس کی بات مت سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے ایسے پیمانے پر ہیں کہ وہ اجنبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اور جس کی برائی کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ محمد نعوذ باللہ بہت برے ہیں، مگر آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت مہربان ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے حیرانی سے دوبارہ نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے بتایا، جسے سنتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ شخص انجانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہا تھا، مگر جانتا نہیں تھا کہ جن سے وہ باتیں کر رہا ہے انہی کے خلاف برا بھلا بھی کہہ رہا ہے۔ مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ جن کے اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے اصل میں وہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اس نے دوسروں سے برائی سنی ہے، حقیقت کھلتے ہی اس اجنبی نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بھی نصیحت کی کہ آپ بھی محبت کا پیغام بانٹیں، الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں اور اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔